پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی کی گئی۔ خوارج اور دہشت گردوں کے 7 کیمپ اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ پاکستان کے پاس حتمی شواہد ہیں کہ اسلام آباد مسجد، باجوڑ اور بنوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں خوارج نے افغانستان میں قیادت اور ہینڈلرز کی اما پر کی ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ افغانستان کے صوبوں پختکا اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق پختکا کے اضلاع برمل اور ارگون میں حملے کیے گئے ہیں۔ ننگرہار کے اضلاع خوگیانی، غنی خیل اور بسود کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں سے ممکنہ طور پر ہلاک دہشت گردوں کی تعداد واضح نہیں ہو سکی ہے۔ ضلع بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فتنہ خوارج نے خودکش حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی میں کارروائیاں کرنے والے فتنہ خوارج کے 5 افراد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان حکومت خوارج کو افغان سرزمین سے پاکستان میں کارروائی کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کسی رعایت کے بغیر انتقامی کارروائیاں کرے گا اور اس بزدلانہ اور سنگین اقدام کے ذمہ دار جہاں بھی موجود ہوں ان کے خلاف آپریشن جاری رکھے گا۔ ISPR کے مطابق بنوں میں فتنہ خوارج کی موجودگی کے بارے میں خفیہ معلومات پر مبنی آپریشن جاری تھا۔ ایک جگہ خودکش بمبار گاڑی میں سوار تھا، جس سے سیکیورٹی فورسز نے بروقت روک لیا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آپریشن کے دوران خوارج کا سراغ لگایا گیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے 5 خوارج کو ہلاک کیا۔ تاہم مایوسی میں خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی فوجی قافلے کی گاڑی سے ٹکرا دی، جس سے 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ شہزادہ گل فراز کا تعلق مانسہرہ اور 28 سالہ سپاہی کرامت شاہ کا تعلق پشاور سے ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ فتنہ خوارج نے افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور وہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بنوں کے علاقے سرا درگاہ میں پاک فوج کی گاڑی پر ہونے والے خودکش حملے نے ایک بار پھر خطے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو اجاگر کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کا ماسٹر مائنڈ خارجی حافظ گل بہادر ہے، جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کی ذمہ داری فتنہ خوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کر لی ہے، جو حافظ گل بہادر کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں حاصل کر چکے ہیں، جبکہ یہ گروہ پاکستان میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی میں ملوث ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ سال 4 مارچ 2025 کو رمضان کے دوران بھی اسی گروپ نے بنوں کینٹ پر حملہ کیا تھا اور 2 ستمبر 2025 کو فیڈرل کانسٹیبلری پر حملے میں میجر عدنان شہید ہوئے تھے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہونے والے متعدد حملوں کی ذمہ داری بھی اسی گروپ نے قبول کی اور بعد ازاں ثابت ہوا کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری بھی افغانستان سے کی گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود حافظ گل بہادر اور دیگر سرغنوں کی موجودگی واضح ثبوت ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی خطے میں امن کی کوششوں کو مسلسل سیبوتاج کر رہی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مبینہ خودکش حملہ آور خاتون کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ CTD اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس ٹیمز نے شیخ یوسف خیمہ بستی میں چھاپہ مار کر اس خاتون کو گرفتار کیا، جس نے گرفتاری کے بعد بتایا کہ وہ کافی عرصے سے خارجی کمانڈر شاہ ولی عرف طارق کوچی کی تربیت میں رہی ہے، جو اب مر چکا ہے۔ خاتون کے قبضے سے کمانڈو بیگ، پستول، کارتوس اور 2 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں، جن کی مدد سے وہ کالعدم تنظیم سے رابطے میں تھی۔ خاتون کے بیگ سے پرفیوم بھی ملا تاکہ بارود کی بو کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ مبینہ خاتون خودکش حملہ آور نے بتایا کہ اس نے حالیہ دنوں میں خودکش حملے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ حملے کے لیے خودکش جیکٹ اور ٹارگٹ خارجی کمانڈر عاصم نے فراہم کرنا تھے۔ مبینہ خاتون خودکش حملہ آور کو باضابطہ گرفتار کر کے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر واضح کر دیا تھا کہ دہشت گردوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. ریاست سے متعلق معاملات میں مشترکہ حکمت عملی بننی چاہیے. خیبر پختونخوا حکومت کو آن بورڈ لینے کے لیے اجلاس ہوئے ہیں. میٹنگز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شامل کیا گیا ہے. سعودی عرب نے اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر کا بیان مسترد کر دیا. امریکی محکمہ خارجہ سے سفیر کے بیان پر وضاحت کا مطالبہ کیا ہے. سعودی عرب نے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی سفیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایسے بیانات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اسلامی تعاون تنظیم نے بھی امریکی سفیر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا. کہا کہ امریکی سفیر کا بیان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک ہکبی نے کہا تھا کہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطی پر قبضے کا حق حاصل ہے. سعودی عرب نے اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان پر امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت مانگی ہے. امریکی سفیر مائک ہکبی نے کہا تھا کہ پورے مشرق وسطی پر اسرائیل کا کنٹرول قابل قبول ہو سکتا ہے. ہکبی کے بیان پر سعودی عرب کی جانب سے مذمت کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ سفیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد حیدری کے قریب رہائشی عمارت میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی. ایک بچہ جاں بحق، خاتون اور بچی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 4 فائر ٹینڈرز، 1 واٹر باؤزر اور 2 سنوکلز کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا. تفصیل بتائیں گے قمر علی مستوئی. نارتھ ناظم آباد میں اس وقت ہم اس فلیٹ میں موجود ہیں جس میں دھماکہ ہوا ہے. اس وقت بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی یہاں پر پہنچ گیا ہے اور متاثرہ فلیٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے. یہ وہ فلیٹ ہے جس میں جو ہے وہ زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد اس میں جو ہے وہ آگ لگ گئی. یہ 2 فلیٹ ہیں جو کہ اس دھماکے سے متاثر ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق اس واقعے میں جو ہے وہ ایک لڑکا جاں بحق جس کی عمر 15 سے 16 سال ہے اور 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. دونوں فلیٹوں کی آپ حالت اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکے کی نوعیت اس قدر زیادہ تھی کہ دونوں فلیٹ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں. تمام سامان جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، کمرے جو ہیں وہ مکمل تباہ ہو گئے ہیں اور دیواریں جو ہیں وہ گری ہوئی ہیں. اور اس فلیٹ کی حالت جو ہے وہ اس وقت انتہائی جو ہے وہ خستہ ہے. ڈی سی سی سینٹرل کے مطابق اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول کی ٹیمیں جو ہیں یہاں پر آئیں گی. وہ اس کے بعد جو ہے اس فلیٹ کا اور اس عمارت کا جائزہ لیا جائے گا. اس فلیٹ کے ساتھ ساتھ اس عمارت کی جو لفٹ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. 10ویں فلور سے لے کر پہلے فلور تک مکمل طور پر جو عمارت کی لفٹ ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. یہ فلیٹ کے ہم آپ کو حالت دکھائیں گے. تمام دیواریں جو ہیں وہ گر چکی ہیں، سامان جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. آتش زدگی کے باعث مکمل طور پر سامان جو ہے جل گیا ہے. چھت کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، چھت کی حالت بھی جو ہے وہ انتہائی خراب ہو گئی ہے. ڈی سی سینٹرل کے مطابق ابتدائی طور پر جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ گیس سلنڈر پھٹنے سے پیش آیا ہے. تاہم بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں اور شواہد جو ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شہر کے مختلف علاقوں میں آوازیں سنی گئیں. گلشن اقبال تک جو ہے وہ اس دھماکے کی جو ہے وہ آوازیں سنی گئی. جہاں وقوع سے اس وقت شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. زخمیوں کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں کھلے مین ہول میں بچہ گرنے کا واقعہ پیش آیا. بچے کے دوست نے ہاتھ بڑھا کر اپنے دوست کو بچا لیا. واقعے کی CCTV ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں کھلے مین ہول میں بچہ گرنے کا خطرناک واقعہ پیش آیا. واقعہ 18 فروری کو پیش آیا جس کی CCTV سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 بچے کھلے مین ہول کے قریب کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک بچہ توازن بگڑنے کے باعث مین ہول میں جا گرا. خوش قسمتی سے بچے کے دوست نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ہاتھ بڑھا کر باہر نکال لیا. سندھ پنجاب کے سرحدی کچے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن نجات مہران جاری ہے. کچے میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے ڈاکو ثناء اللہ شر عرف سنو شر نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. قانون کے شکنجے میں آ گیا. ڈاکو ثناء اللہ شر پولیس اہلکاروں کی شہادت، اغوا، ڈکیتی، لوٹ مار کے 100 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا. پولیس کو آپریشن نجات مہران میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی. ذرائع سے موصول ہونے والی ویڈیو میں ڈاکو ثناء اللہ شر عرف سنو شر کو ہتھیار ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. ڈاکو ثناء اللہ شر پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا. دوسری جانب جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے IG سندھ جاوید عالم اوڈو نے ڈاکو ثناء اللہ شر کی سرنڈر ہونے کی بھی تصدیق کر دی. IG کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ثناء اللہ عرف سنو شر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی تھی. سندھ کا جو سب سے ایک لحاظ سے
बड़ा जो डकैत था जिसपे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से 1 करोड़ का इनाम मुकर्रर था, वो सनाउल्लाह शर उर्फ सन्नू शर, उसने अपने हथियार फेंक दिए हैं और वो हमारे पास अल्लाह के फजल से कच्चे में पहुंच गया है। आईजी सिंध ने बताया कि सनाउल्लाह शर की गिरफ्तारी के बाद अगवा बराए तावान का बाब इख्तिताम को पहुंचेगा। सनाउल्लाह शर के साथियों ने भी हथियार फेंकना शुरू कर दिए हैं। जो भी डाकू हथियार फेंकेगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आईजी सिंध का कहना था कि डाकू सनाउल्लाह शर कबायली तनाज़ात में भी मुलव्विस था। डाकू सनाउल्लाह शर सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में ऑपरेट करता था। ये एक तरह से आप सरदार समझ लें इस एरिया के डाकुओं का था। और दूसरी ये बात कि नो डाउट ट्राइबल फ्यूड्स में भी इन्वॉल्व था, जिनकी वजह से भी इसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। लेकिन ये सिंध और पंजाब दोनों एरियाज में ऑपरेट कर रहा था और इसके गैंग वाले और बाकी गैंग वालों की भी सपोर्ट और मदद, ये सब कुछ वगैरह में ये सब चीज़ें शामिल थी। तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई हमारी जो निजात मेहरान ऑपरेशन है उसमें, और एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन इस लिहाज से याद रखा जाएगा कि इसके बाद जो डाकू हैं उनकी कमर मुकम्मल तौर पे अल्लाह के फजल से हम तोड़ चुके, और फिर अभी हम इलाके को मॉप अप करके और मुकम्मल क्राइम से पाक करने की तरफ बहुत तेजी के साथ गामजन होंगे इंशाअल्लाह। पंजाब हुकूमत कब्ज़ा माफिया को सख्त सज़ाओं और जुर्मानों के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 दोबारा सामने ले आई है। गैर कानूनी कब्ज़ा काबिल सज़ा जुर्म करार होगा, जिसकी सज़ा 5 से 10 साल होगी। लाहौर से आज़म मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी आर्डीनेंस पंजाब असम्बली को भिजवा दिया गया है। आर्डीनेंस के मुताबिक हर ज़िला में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में स्क्रूटनी कमेटी कायम की जाएगी, जो रिकॉर्ड की जांच और फ्री कैन के बयानात कलम बंद करेगी। यह मसालिहत या सुलह की सूरत में तहरीरी मुआहदा ट्रिब्यूनल की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गैर कानूनी कब्जे पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना या कैद या दोनों सजाएं दी जाएंगी। तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक जालसाजी, धोखाधड़ी, जबर या ताकत के जरिए कब्जा भी जुर्म तस्वुर होगा। जुर्म में मुआवनत, सहूलतकारी या साजिश पर 1 से 3 साल कैद की सजा होगी। कब्जा की मुआवनत पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। मालिक बराह रास्त मुतलका ट्रिब्यूनल में शिकायत दायर कर सकेगा। 3 दिन के अंदर मामला स्क्रूटनी कमेटी को भेजा जाएगा, जो 30 दिन में रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को पेश करने की पाबंद होगी, जिसे मलकियत का फैसला करने का खुसूसी इख्तियार दिया गया है। झूठी या बदनीयती पर मबनी शिकायत करने वाले को 1 से 5 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक ट्रिब्यूनल मुकदमात का फैसला 30 दिन में करने का पाबंद होगा। मुकदमात की रोजाना बुनियाद पर समाअत होगी। कानूनी मालिक को फौरी कब्जा दिलाने का हुक्म दिया जाएगा। पुलिस और दीगर सरकारी इदारे कब्जा खत्म कराने में मुआवनत के पाबंद होंगे। शिकायत दायर होने के बाद जायदाद की खरीदो फरोख्त या मुंतकिली कलअदम तस्वुर होगी। मुकदमा ज़ेर समाअत होने के दौरान किसी भी किस्म की अलॉटमेंट, गिफ्ट या लीज पर पाबंदी होगी। आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। ज़िला मोहम्मद की तहसील पंडियाली अकरब डाग रोड गुज़िश्ता 15 साल से तामीर न हो सकी, जिसके बायस मकामी लोग और मोहम्मद डैम जाने वाले मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह जान। जी, जिला मोमन की तहसील पिंडियाली अकरब डाग रोड की अदम तामीर के बायस मकामी लोगों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मोमन की तहसील पिंडियाली के इलाका अकरब डाग रोड पर। मस्कूरा रोड जो न सिर्फ तहसील पिंडियाली को तहसील यकगुण से मिलाती है, बल्कि जिला चारसदा की तहसील शबकदर और मोमन डैम की आमद रफ्त के लिए भी इस रोड का इस्तेमाल होता है। मुकामी लोगों का कहना है कि बाब मोमन से मटा मगुलखेल तक 6 किलोमीटर रोड गुज़िश्ता 15 सालों से तामीर न हो सकी, जिसके बायस न सिर्फ मुकामी लोगों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि शबकदर और मोमन डैम जाने वाले लेबर्स और सरकारी मुलाजिमीन और मुसाफिरों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं एमपीए हाजी महबूब शेर से। उनसे जो डाक तक लीडिंग करती है वो भी बहुत खस्ताहाली का शिकार है। और इसमें मैंने बहुत कोशिश की, एक तो लेफ्ट कैनाल के एक्सटेंशन मंजूर हुआ है, इसके साथ इससे रोड का भी बिल्डिंग हो चुका है दोनों का, तो इंशाल्लाह पर ईद के बाद काम शुरू हो जाएगी। जैकबाबाद में माह रमज़ान शुरू होते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से शहरों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे मुकेश रुपैता।
जिस वक्त मैं जैकोबाबाद के डीसी चौक पर मौजूद हूँ। माह रमज़ान शुरू होते ही जैकोबाबाद में सब्जियों और फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो गया है। आइए शहरियों से पूछते हैं कि सब्जियों और फ्रूट की कीमतों में इजाफे से उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फलों के रेट है वो आसमान से बात कर रहे हैं। गरीब के खाने से जो है ना हर चीज़ महंगी हो जाती है। माह सयाम से पहले 10 रुपए में थी, आज वो 20 रुपए में है। इसी तरीके से फ्रूट की कीमतों में इजाफा, सब्जी की कीमतों में इजाफा और दीगर अशिया खुर्द व नोश्त की तमाम अशिया में इजाफा है। महंगाई ऊपर से ना, हमारी तरफ से सस्ता ही है। ये 400 रुपये किलो है, ये 500 रुपये, ये 400 रुपये किलो है। सस्ता ही है भाई, लेने वाले नहीं है कोई भी। जिस वक्त आपने शहरियों और दुकानदारों के तासुरात सुने, दुकानदारों का ये कहना है कि सब्जी और फ्रूट जो है मंडी से ही महंगे दामों मिल रहे हैं। इसी वजह से जो है वो शहर में आके सब्जी और फ्रूट जो है महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि माह रमज़ान में चीज़ों पर काबू पाने के लिए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाए। हैदराबाद में भी रमज़ान मुबारक के दौरान फलों समेत खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हामिद शेख रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद में रमजानुल मुबारक के दौरान फलों, सब्जियों और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे ने रोजेदारों खुसूसन मतवस्त तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि सैर व अफ्तार के लिए जरूरी अशिया की खरीदारी अब कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। मार्केटों में सेब, केले, खजूर, गोश्त, सब्जियों समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया महंगे दामों फरोख्त हो रही है। मुझे बताओ कौन सी चीज सस्ती हुई है? मुझे तो नहीं लगता कोई चीज सस्ती हुई है। रमजान से पहले आप किन्नू लिया कितने का था? 200 का था, अभी 250 रुपए चल रहा है। सेब आपका जो है पहले 300 का था, अभी 400 रुपए चल रहा है। केले जो पहले 100 या 125 150 था, अभी 200 रुपए चल रहा है। केले हो गए, ये अनार ये हो गए, सब चीज हर चीज जो भी लेने जा रहे सारी 200 पहले कम था, 100 थे 50 से, अभी तो 200 से कुछ कम ही नहीं दे रहे। पहले आयल जो था वो 420 460 था, अब 600 पे पहुंच गया है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से रमजान मुबारक के दौरान मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई और अशिया खुदनोशी की कीमतों में इस्तेकाम लाने के इकदाम मौसर साबित न हो सके। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की तरफ से लगाया गया ये शिकायती मरकज, हाई रेट दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये यानी कार्रवाई की जाती है। जो भी शिकायत जमा कराता है उसके खिलाफ जो फौरी कार्रवाई हो जाती है। दुकानदारों का होलसेल मार्केट में कीमतों बढ़ने, ट्रांसपोर्ट अखराजात और सप्लाई के मसाइल की निशानदेही पर मौकफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया रमजान मुबारक के दौरान कीमतों में इस्तेकाम लाकर मतवस्त तबके को किसी हद तक रिलीफ दे सकती है। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। पाकिस्तान टीम इवेंट में अगला मैच मंगल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाली मुसलसल बारिश के बायस एक गेंद भी फेंकी ना जा सकी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान टीम इवेंट में अपना अगला मैच मंगल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची में कस्टम हॉकी ग्राउंड पर क्रिकेट का मेला सज गया। क्रिकेट मैचेस के लिए ग्राउंड में आर्जी लाइट्स भी लगा दी गई हैं। हॉकी ग्राउंड पर रात भर क्रिकेट होती रही। माजी में कस्टम हॉकी ग्राउंड में कलीमुल्ला, हनीफ खान, हसन सरदार समेत कई नामवर ओलंपियन हॉकी खेलते रहे हैं। साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान का कहना है कि कस्टम हॉकी ग्राउंड में क्रिकेट का इनकाद अफसोसनाक है। इसी वजह से मुल्क में हॉकी ख़त्म होती जा रही है। कलेक्टर कस्टम नोटिस लें। यह है कस्टम हॉकी ग्राउंड, जहां अब बजाय हॉकी के क्रिकेट होने लगी। ग्राउंड में टर्फ तो हॉकी के लिए लगाई गई थी, जो अब नाइट क्रिकेट खेलने में इस्तेमाल हो रही है। कस्टम हॉकी ग्राउंड में क्रिकेट मैचेस की वजह से खुसूसी तौर पर आरजी लाइट्स भी लगाई गई हैं। फ्लड लाइट्स ना होने की वजह से कई सालों से कस्टम हॉकी ग्राउंड में रमज़ान हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद भी नहीं हो सका। साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान का कहना है कि हॉकी ग्राउंड पर करोड़ों की टर्फ हॉकी खेलने के लिए लगाई गई थी। हॉकी खेलने के लिए तो कभी लाइट्स तक नहीं लगाई गई, अब क्रिकेट खेलने के लिए लाइट्स तक लगा दी गई। कलेक्टर कस्टम फौरी नोटिस लें। दूसरी जानिब कस्टम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी नईम अहमद ने जियो न्यूज़ के सवाल पर कहा कि उन्हें ऊपर से कहा गया था, जिसकी वजह से यहाँ क्रिकेट के मैचेस के लिए लाइट्स लगाई गई हैं।
آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگلے ہی دن ٹرمپ نے دنیا بھر پر ٹیرف 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا ہے۔ کہا کہ ٹیرف میں شامل کئی ملک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں۔ امریکی حکومت آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور قابل اجازت ٹیرف کا تعین کرے گی۔ اس سے پہلے امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ملکوں پر صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار دیے تھے، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور قانون یعنی غیر ملکی درآمدات پر ٹریڈ ایکٹ کے تحت 10% نیا عالمی ٹیرف عائد کر دیا تھا۔ ایران امریکہ جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ لڑاکا طیاروں سے بھرا دوسرا امریکی بحری بیڑا جیرارڈ فولڈ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق امریکہ براہ راست ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنا کر ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ نے اردن کی ایئر بیس پر بھی کم سے کم 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتیں ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ ایران اس دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ اقوام متحدہ نے ایران امریکہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دی جائے۔ ایران نے اقوام متحدہ کو خط لکھا تھا کہ ایران کسی بھی جارحیت کی صورت میں دفاع کا حق استعمال کرے گا اور اس کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ دہشت گرد نوعیت کے منظم سائبر حملے کامیابی سے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ سائبر حملوں کا ہدف ملک کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور اہم شعبے تھے۔ حملوں کا مقصد ملک کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ متعلقہ اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ برمنگھم میں چاقو زنی کی لرزہ خیز واردات میں 18 سالہ برٹش پاکستانی نوجوان ذیشان افضل جان کی بازی ہار گیا۔ واقعہ نماز تراویح کے وقت اولڈ بری جامع مسجد کی کار پارکنگ میں پیش آیا۔ جیو نیوز کی نمائندہ سائمہ ہارون کی رپورٹ دیکھیے۔ میں موجود ہوں اس وقت برمنگھم کے نواحی علاقے اولڈ بری کی جامعہ مسجد چشمہ رحمت کے باہر، جہاں پر گزشتہ رات چاقو زنی کی لرزہ خیز واقعے میں ایک برٹش پاکستانی نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ یہ اندوناک واقعہ گزشتہ شب مسجد کی کار پارک میں اس وقت پیش آیا جب جمعے کی شب نمازی تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ برٹش پاکستانی نوجوان ذیشان افضل موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 اور نوجوان 19 سالہ اور 22 سالہ نوجوان جو اس واقعے میں زخمی ہوئے ان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم ان کے زخموں کی نوعیت جان لیوا نہیں ہے۔ سطح سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر واقع برفیلی وادی معلم جبہ میں سیاح رمضان کا مہینہ پرسکون انداز میں گزار رہے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے ڈاکٹر محبوب علی۔ برف سے ڈکی پہاڑیوں کے سائے میں جب سورج اپنی آخری کرنیں سمیٹتا ہے تو معلم جبہ کی فضاؤں میں ایک روحانی سی کیفیت اتر آتی ہے۔ رمضان مبارک کی ساتھ خاموش فضا اور ٹھنڈی ہواؤں میں گلی اذان مغرب کے باز گشت، یہ منظر سیاحت کو عبادت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ آتے ہیں تو کوئی ایشوز نہیں ہیں۔ ٹورسٹ کے فیسیلیٹیشن کے لیے ہر طریقے کے اہتمام یہاں پہ کیے گئے، جیسے افطار بفے ہے، وہ یہاں پہ آ کے افطار بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اتنے اچھے جو نظارے ہیں ان سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس جگہ پہ ہوں جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی خوبصورت یہ جگہ جو ہے سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ یہ صرف ایک افطاری نہیں بلکہ احساسات کا سنگم ہے۔ کوئی پہلی بار گھر سے دور رمضان گزار رہا ہے تو کوئی برفانی چوٹیوں کے درمیان زندگی کی نئی یاد رقم کر رہا ہے۔ میرا تو یہ زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ میں اس برف کی پہاڑوں کے بیچ میں جو ہوں وہ یہاں پر افطاری کر رہی ہوں۔ عبادت کے ساتھ تفریح، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ معلم جبہ میں روایتی اور لذیذ گانوں کی خوشبو برفانی ہوا کی جھونکوں سے مل کر ایک ایسی یاد بن جاتی ہے جو دل میں دیر تک بسی رہتی ہے، جہاں عبادت بھی ہے، سیاحت بھی۔ کیمرمین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، معلم جبہ۔